اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفصل بینہما برکعتین، اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ مستحب ہے 2 رکعتوں کا، یعنی اذان کہے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے پھر اقامت کہے۔ ولو من الراتبۃ، چاہے وہ 2 رکعتیں مستحب نماز کی ہی ہوں، نوافل کی ہی ہوں، 2 رکعتوں کا فاصلہ دے، او سجدتن یا ایک سجدے کا فاصلہ دے، او جلستن یا ایک مرتبہ بیٹھ جائے، ہاں تھوڑی سی دیر اذان کہہ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا سجدہ کر لے، یا تھوڑی دیر بیٹھ جائے پھر اقامت کہے، یہ مستحب ہے۔ والنص وارد بالجلوس، روایت جو ہے وہ بیٹھنے کے متعلق وارد ہوئی ہے کہ اذان کہہ کر تھوڑا سا بیٹھے پھر اقامت کہے۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُ السَّجْدَةِ فِيهِ، ممکن ہے سجدہ بھی اسی جلوس میں داخل ہو، بیٹھنے میں داخل، چونکہ بیٹھے گا تو پھر سجدہ ہوگا نا، تو اسی میں شاید شامل ہو۔ فَإِنَّهَا جُلُوسٌ وَزِيَادَةٌ، چونکہ سجدہ بیٹھنا ہے اور تھوڑا سا ایک اور اضافی عمل بھی ہے۔ مع اشتمالها على مزیت زائدۃ، جبکہ سجدہ تھوڑی سی اور اضافی خصوصیت پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ وَيُمْكِنُ دُخُولُ السَّجْدَةِ فِي او خطوۃ او خطوۃ، یا ایک قدم چلے، اذان کہنے کے بعد ایک قدم چلے پھر اقامت کہے۔ وَلَمْ يَجِدْ بِهَا الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرِ حَدِيثًا، ذکر میں مصنف نے خطوہ کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی، لکنہا مشہورۃ، لیکن مشہور ہے کہ ایک خطوہ ایک قدم چلے، او سکتتن، یا چپ ہو جائے، ایک سانس لے لے، تھوڑی سی دیر خاموش ہو جائے، تھوڑا سا سانس لے لے، ہاں ایک سانس لے۔ وایا مرویۃ فی المغرب خاصتاً، یہ روایت ہوئی ہے، اس کے متعلق روایت آئی ہے، روایت میں ذکر ہوا ہے فی المغرب خاصاً، اذان مغرب کے متعلق خصوصی طور پر، اذان کہے پھر ایک سانس لے لے، تھوڑا سا رک جائے پھر ہی کہ وَنَاسَبَهَا فِي الذِّكْرِ إِلَىٰ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَعَ السَّجْدَةِ وَالْخُطْوَةِ، اس سکتہ کی نسبت دی ہے مصنف نے ذکر میں کلام علماء کی طرف کو، علماء ایسا کہتے ہیں، سجدہ اور خطوہ سمیت، سجدہ کی بھی اور خطوہ کی بھی مصنف نے نسبت دی علماء کی طرف۔ وقد وارد النص فی الفصل بتسبیحہ، تسبیح کا فاصلے کے متعلق بھی نص وارد ہوئی ہے، نصوص میں آیا ہے کہ اذان کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے پھر اقامت کے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ایک تسبیح پڑھنے کا فاصلہ دے۔ فلو ذاکرہا کانا حسنا، اگر مصنف اس تسبیح کی بات کو ذکر کرتا تو بہتر تھا، چونکہ نص میں آیا ہے، اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا جناب مصنف کو۔ وَيَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ بِالْأَخِيرَتَيْنِ، مغرب مختص ہے آخری 2 چیزوں سے، یعنی مغرب میں ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کام مستحب نہیں ہے، یعنی آخری 2 چیزیں کون سی ہیں؟ خطوہ اور سکتہ، خاموش ساکت ہو جائے، سانس لے لے یا قدم اٹھائے، یہ چیزیں مغرب کی اذان کے ساتھ خاص ہیں۔ اما سکتہ تو فمرویۃ فیہ، سکتہ کے متعلق تو روایت وارد ہوئی ہے، ہاں نیچے روایت لکھ رہے ہیں حاشیے میں وسائل الشیعہ کی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الا المغرب فإن بینہما نفسا، مغرب کی نماز جو ہے اس میں اذان اور اقامت کے درمیان ایک سانس لے لیں۔ اما الخطوہ تو فکما تقدم، خطوہ اس کے متعلق پہلے گزر چکا ہے۔ کیا گزرا خطوہ کے متعلق؟ خطوہ یعنی ایک قدم اٹھا لے ان کے درمیان، یہ مشہور ہے، روایت وغیرہ کوئی نہیں ہے، اور جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب ذکر میں اس کے متعلق کوئی حدیث یا روایت بیان
نہیں فرمائی، فقط فرمایا ہے کہ یہ مشہور ہے ایسے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ایک قدم اٹھا لے۔ وَالرُّؤْيَا فِيهِ الْجَلْسَةُ، البتہ جلسہ کے متعلق روایت آئی ہے، بیٹھنے کے متعلق روایت آئی ہے کہ اذان کہنے کے بعد بیٹھ جائے۔ وَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَهَا كَانَ الْمُتَشَحَّتِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَ ذِكْرُهَا أَوْلَى۔ کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا گویا کہ وہ اپنے خون میں لت پت ہے راہ خدا میں۔ المتشحت یعنی المتلطخ، متلطخ یعنی وہ بھرا ہوا لت پت۔ جو شخص ایسا کرے گا گویا وہ اپنے خون میں لت پت ہے راہ خدا میں۔ فکانہ ذکر اولا، پس اولا تھا کہ مصنف ذکر کرتا، لیکن مصنف نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے۔ وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا خُصُوصًا الْإِقَامَةِ، مکروہ ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں بات کرنا، خصوصاً الاقامہ، بالخصوص اقامت میں، اقامت کے دوران بات کرنا مکروہ ہے۔ مثلا ایک دو فصلیں کہے اور باتیں کرنا شروع کر دے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ولا یعیدہ بہ، اذان جو ہے اذان کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص اذان کے درمیان کوئی بات کر لے، کلام کر لے، تو دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما لم یخرج بھی عن الموالات، اس وقت تک دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کلام کے ذریعے وہ موالات سے خارج نہ ہو جائے۔ موالات یعنی مسلسل اور پے در پے کی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے خارج نہ ہو تو دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُعِيدُهَا بِهِ مُطْلَقًا، کلام کی وجہ سے اقامت کا اعادہ کرے گا مطلقاً، دوبارہ اقامت کہے گا۔ اگر اقامت کے دوران اس نے بات کی ہے تو اتنی کہ وہ موالات سے خارج ہو جائے، نا مطلقاً کی بات ہے۔ اگر اقامت کے دوران اس نے بات کی ہے تو اس کا اعادہ ضروری ہے مطلقاً۔ مطلقاً سے مراد ہے چاہے کلام کی وجہ سے وہ موالات سے خارج ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اعادہ ضروری ہے۔ علی ما افتی بہ المصنف وغیرہ، ہاں اس بنا پر کہ جیسا کہ جناب مصنف اور مصنف کے علاوہ دیگر علماء اعلام نے فتویٰ دیا ہے۔ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِإِعَادَتِهَا بِالْكَلَامِ بَعْدَهَا، نص جو ہے وہ وارد ہوئی ہے اس بات کے متعلق کہ اقامت کا اعادہ کرے گا، دوبارہ اقامت کہے گا کلام کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ نص روایت نیچے بیان کر رہے ہیں کہ لا تتکلم اذا اقمت الصلاۃ، اگر نماز کی اقامت کہہ رہے ہیں تو کلام نہ کریں۔ فإنک اذا تکلمت اعدت الاقامت، یا اعدت الاقامت، اگر بات کریں گے تو اقامت کو دوبارہ اقامت کہیں۔ یستحب الطہارۃ حالتہما، اذان اور اقامت کی حالت میں طہارت مستحب ہے۔ وضو یا غسل جو بھی اس کا وظیفہ ہے وہ کر کے اذان اور اقامت کہے۔ وفی الاقامت آکدو، اقامت میں زیادہ تاکید ہے۔ آکدو یعنی افعلو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے آکدو۔ اذان اقامت کی حالت میں طہارت جو ہے وہ اس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِمَا عِنْدَنَا مِنَ الْحَدَثَيْنِ، لیکن اذان اور اقامت میں طہارت شرط نہیں ہے ہمارے نزدیک، شیعہ کے نزدیک، حدثین سے، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا شرط
نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ یعنی شرط کیا مطلب؟ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک شرط حاصل نہ ہو مشروط باطل ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اگر یہ طہارت اذان اور اقامت کے لیے شرط ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر اذان نہیں کہے گا، اقامت نہیں کہے گا، اگر طہارت نہیں کرے گا تو اذان اور اقامت باطل ہیں، جبکہ یہاں پر اذان اور اقامت باطل نہیں ہے اگر بغیر طہارت کے ان کو انجام دیا جائے تو۔ لہذا اذان اور اقامت میں طہارت شرط نہیں ہے شیعہ کے نزدیک، نہ حدث اصغر سے اور نہ حدث اکبر سے۔ نعم لو اوقعہ فی المسجد بالاکبر لغا، ہاں اگر واقع ہو مسجد میں حدث اکبر سے لغا تو پھر لغو ہے، للنہی پھر باطل ہے نا، مسجد ہے، مسجد میں کہہ رہا ہے، لیکن حدث اکبر بھی ہے، حدث اکبر اس سے سرزد ہو گیا ہے، حدث اکبر کے باوجود وہ مسجد میں جا کر اذان اقامت مثلا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں لغو ہے۔ کیوں لغو ہے؟ باطل ہے، یعنی کیوں؟ للنہی المفسد للعبادت، چونکہ نہیں ہے یہ جو مفسد عبادت ہے۔ بھائی حدث اکبر کی صورت میں غسل جنابت کرنا انسان نے، مسجد میں چلا جائے، اذانیں شروع کر دے، اقامت شروع کر دے، تو ایسی حالت میں باطل ہے عبادت، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسرا، مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اس حالت میں، جب مسجد میں جانا بھی اس کا جائز نہیں۔ والحکایۃ لغیر المؤذن اذا سمع كما يقول المؤذن وان كان في الصلاة الا الحیالات فيها فيبدلها بالحوقلہ۔ ہاں، اذان اور اقامت کی حکایت مستحب ہے، یعنی غیر مؤذن یعنی جو اذان نہیں دے رہا وہ اذان سن کر اذان اور اقامت کے جملے دہرائے مستحب ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر، مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جملے کو دہرانا مستحب۔ الحکایات و حکایت مستحب ہے لغیر المؤذن، غیر مؤذن کے لیے۔ اذا سمع، جب وہ اذان سنے، اقامت سنے، کما یقول المؤذن، ایسے ہی جیسے مؤذن کہے وہ بھی ایسے ہی کہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، اگرچہ نماز میں ہوتا بھی مستحب ہے دہرانا۔ إِلَّا الْحَيْعَلَاتِ فِيهَا، ہاں جو حیالات ہیں وہ نماز میں نہیں دہرا سکتا۔ حیالات سے مراد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ تین جو جملے ہیں حیالات ثلاث کہا جاتا ہے ان کو، ان کا نماز میں دہرانا مستحب نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، جب یہ جملے مؤذن کہے اور نمازی سن رہا ہے ان کو تو ان جملوں کے بدلے میں کیا کہے، کہتے ہیں فَيُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَةِ، ان کو حوقلہ سے تبدیل کر دے۔ حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ ان کو تبدیل کر دے، یعنی وہ حیالات کے اور یہ جملہ کے حوقلہ کے۔ وَلَوْ حَكَاهَا بَطَلَتْ، اگر حیالات کی حکایت کرے گا، حیالات ثلاث کو دہرائے گا نمازی مؤذن کے ساتھ تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ذِكْرًا، چونکہ حیالات ثلاث ذکر نہیں، جیسے کہ پہلے اس کی بحث آ چکی ہے۔ وَقَضَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا فِي غَيْرِهَا، اسی طرح جائز ہے حوقلہ کے علاوہ کسی اور جملے میں اس کو تبدیل کر دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں لا الہ الا اللہ وغیرہ کسی اور جملے میں تبدیل بھی کر سکتا ہے، لیکن حیالات نہیں کہہ سکتا۔ وقت و حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن منہ ومعہ، کب حکایت کرے گا، یہ فصول کب دہرائے گا؟ کہتے ہیں دو حالتیں ہیں اس کے دہرانے کی، مؤذن جملہ کہہ لے پھر یہ دہرائے، یا مؤذن کے ساتھ یہ بھی کہتا جائے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے اس نے پھر اللہ اکبر کہا ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے کہ مؤذن کے ساتھ وہ بھی کہے اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ اللہ اکبر کہے، دونوں صورتوں میں مستحب ہے۔ وَلْيَقْطَعِ الْكَلَامَ اِذَا سَمِعَهُ
غیر الحکایت و ان کانا قرآن، کلام کو قطع کر لے، روک لے، یعنی باتیں نہ کرے. کب؟ جب سن رہا ہو حکایت کے علاوہ. حکایت نہیں کر رہا لیکن سن رہا ہے، مستحب باتیں نہ کرے. ساتھ ساتھ اذان اور اقامت کے جملات دہرا تو نہیں رہا، ہاں لیکن سن رہا ہے، بات نہ. ان کا نا قرآن، اگرچہ قرآن ہی کیوں نہ ہوتا بھی چپ کر جائے. اذان سننے مستحب ہے، ہاں باتیں کر رہے ہیں، انسان بیٹھے ہوتے ہیں، محفل لگی ہوتی ہے، باتیں کر رہے ہیں، اذان ادھر سے شروع ہو گئی. جب جو ہی اذان شروع ہو مستحب ہے کہ خاموش ہو جاؤ، باتیں نہ کرو. چاہے مؤذن کے ساتھ اس کے کلمات کو نہ دہراؤ، پھر بھی خاموشی اختیار کرو. وَإِنْ كَانَ قرآن، اگرچہ تم قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی ہے تو خاموش ہو جاؤ. وَلَوْ دَاخَلَ الْمَسْجِدَ أَخَّرَ التَّحِيَّةَ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ، اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو پہلے اذان سنو، جب اذان ختم ہو جائے پھر تحیہ مسجد ادا کرو. اس سے پہلے تحیہ مسجد ادا کرنا مکروہ ہوگا. مستحب ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ یا مؤذن کے ساتھ اس کے جملات کو دہراتے رہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.